آج ہمارے ہاں رواج بن چکا ہے اپنوں کو نظر انداز کرنے کا، اپنوں سے بے رخی کرنے کا، غیروں کو ترجیح دینے کا۔ وہ اپنے ہمارے دین اور اسلام کے لحاظ سے اپنے ہوں، وہ اپنے ہمارے رشتہ داری کے لحاظ سے اپنے ہوں، وہ اپنے ہمارے ہمسایہ ہونے کے لحاظ سے اپنے ہوں، تو ہم ان کو ترجیح نہیں دیتے، بے رخی اختیار کرتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں ان کو، اور غیروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے کسی مطلب کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اگر غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے اتنے حقوق بیان فرمائے کہ یوں لگا جیسے اس کا وراثت میں کوئی حصہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کا حکم یوں دیا کہ سل من قطعک، کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو جو آپ کے ساتھ قطع رحمی کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سیرت میں اور قرآن پاک میں غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے اپنوں کو مقدم رکھیں، کیونکہ جن مشکلات میں اپنے کھڑے ہوتے ہیں، غیر چاہے جتنا بھی قریبی ہوں وہ اس طرح کی مشکلات میں انسان کے قریب اتنا کھڑے نہیں ہو سکتے جتنا اپنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے بغیر کسی وجہ کے ہمیں غیروں کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سردار مشرک لوگ جو تھے ان کو دعوت و تبلیغ دے رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا، اور اپنی جگہ یہ خیال درست تھا، کہ ہمارے اپنے صحابہ جو ہر وقت ہمارے پاس رہتے ہیں ان کو تو دین کی بات کسی بھی وقت سمجھا سکتے ہیں، اور یہ ان کے اندر مرض اتنا گہرا نہیں ہے جتنا مکہ کے ان سرداروں کے اندر کفر کا، نفاق کا، شرک کا مرض بہت گہرا ہے، اور یہ ہر وقت بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو چونکہ آج آئے ہوئے ہیں اس لیے آج ان کو زیادہ وقت دینا چاہیے، اس لیے آج ان کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ساتھ محو گفتگو تھے تو اسی دوران آپ کا ایک صحابی، نبینا صحابی تشریف لایا جس کا نام عبداللہ ابن مکتوم تھا۔ تو ان کا مقصد تھا کوئی مسئلہ پوچھنا، کوئی سوال جواب کرنا، لیکن چونکہ وہ نبینا تھے اس لیے ان کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ آپ کے ساتھ تو مکہ کے سردار لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ میں جب ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو ابھی مجھے ان کے ساتھ ہی بات کرنے دیں، آپ کو تو بعد میں بھی میں وقت دے دوں گا، لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر کچھ ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے کہ اچانک بات کے دوران یہ صحابی کیوں آ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً وحی نازل فرمائی، فوراً وحی کے آثار ظاہر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ رب العزت نے وحی نازل فرما کر بڑے صاف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی کہ ہمیشہ اپنوں کو ترجیح دیں، جن کے اندر طلب ہے، جن کے اندر ساتھ چلنے کا جذبہ ہے، جو دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، جو غزوے میں ساتھ ہوتے ہیں، جو جہاد میں ساتھ ہوتے ہیں، جو سفر میں ساتھ ہوتے ہیں، جو مشکلات میں ساتھ ہوتے ہیں، ان صحابہ کرام کو ترجیح دیں، ان کے ہر فرد کو ترجیح دیں، اور جو صرف چند مطلب کے موقعوں پر آتے ہیں ان کو ترجیح نہ دیں۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، کہ اے پیغمبر آپ نے اپنے چہرے پر تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس بات سے کہ آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا، وما یدریک لعلہ یزکی، اے پیغمبر آپ کو کیا معلوم کہ وہ تو تزکیہ حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ تو علم حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ تو آپ سے مسئلہ پوچھ کر اپنے آپ کو گناہ کی آلودگیوں سے پاک کرنا چاہتا تھا۔ اور یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا تو وہ تزکیہ اپنے آپ کا کرنا چاہتا تھا یا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تھا، فتنفعہ الذکریٰ، پھر نصیحت اس کو نفع بھی دیتی۔ تو جب ایسا شخص آیا جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تھا، جو نصیحت کا طالب تھا، جو سچے دل سے آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو ترجیح نہیں دی،
اما من استغنا، جس نے استغنا کیا، یہ مکے کے سردار جو ہمیشہ آپ سے استغنا والا معاملہ کرتے ہیں، جو ہمیشہ آپ سے دوری والا معاملہ کرتے ہیں، جو ہمیشہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، تو آپ نے ان کو ترجیح دی۔ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ ان کے جو ہے آپ ان کو ترجیح دے رہے ہیں، آپ ان کو وقت دے رہے ہیں۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، اے پیغمبر صاف مسئلہ ہے، سمجھ لیجیو، آپ اتنا ان کے بارے میں فکر نہ کریں، آپ اتنا ان کو ترجیح نہ دیں۔ آپ کا کام تھا دین اسلام پہنچا دینا، آپ کا کام تھا توحید کا پیغام پہنچا دینا۔ جب آپ نے پہنچا دیا تو اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پاک کیوں نہیں ہوئے، وہ انہوں نے توحید قبول کیوں نہیں کی، انہوں نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اللہ رب العزت نے کتنا اس صحابی کی تکریم میں آیت نازل فرمائی، اس کے دل کا خشوع خضوع بیان فرمایا، اس کا سچا طالب ہونا بیان فرمایا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اے پیغمبر جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ اس سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔ وہ تو ہدایت کی طلب اور شوق میں دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا، وہ تو سیکھنے کے جذبے سے دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا، وہ تو آپ کی محبت میں دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا، وہ تو آپ کی طلب میں دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا، وہ تو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے اور معرفت کے شوق میں دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا، اور آپ اس سے غفلت اختیار کر رہے ہیں، بے رخی اختیار کر رہے ہیں۔ کلا، اے پیغمبر ہرگز ایسا نہیں، آئندہ ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ صرف پیغمبر کو تو ظاہری طور پر یہ پیغمبر اور صحابی کا واقعہ تو ظاہری طور پر ہے، اصل میں اللہ رب العزت قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ انہا تذکرہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، اور یہ نصیحت اسی کو ملے گی جو اس کا فمن شاء ذکرہ، جو چاہے گا نصیحت حاصل کرنا اسی کو یہ نصیحت ملے گی، جو چاہے گا قرآن سے فائدہ اٹھانا اسی کو قرآن سے فائدہ ملے گا۔ جو آدمی سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتا، قرآن کے الفاظ نہیں سیکھتا، قرآن کی تفسیر نہیں سیکھتا، قرآن کا مطلب نہیں سیکھتا، قرآن کو اٹھا کر محبت سے پڑھتا نہیں ہے، قرآن کے احکام پر عمل کرتا نہیں ہے، تو ایسا آدمی جو ہے اس کو قرآن سے نصیحت کیا ملے گی؟ ایسے آدمی کو جنت کا رستہ قرآن سے کہاں ملے گا؟ ایسے آدمی کو ہدایت کا رستہ قرآن سے کہاں ملے گا؟ یہ تو طالبین کی کتاب ہے، اس سے ہدایت طالبین کو ملتی ہے، جو واقعتاً طالب ہوں، وہ واقعتاً محبت رکھتے ہوں خدا رسول سے، جو واقعتاً جنت میں جانے کی لگن رکھتے ہوں، جو واقعتاً ہدایت کے راستے کے طالب ہوں، یہاں سے تو نصیحت ان کو ملتی ہے، ہر کسی کو تھوڑی ملتی ہے۔ جو استغنا اختیار کرتا ہے، جو وقت ہی نہیں دیتا قرآن کو، حدیث کو، نبی کو، خدا کو، تو اس کو نصیحت کہاں ملے گی؟ تو اس واقعے کے اندر اللہ رب العزت نے سمجھا دیا ہے کہ جو استغنا کرتے ہیں، جو آپ سے بے پرواہی اختیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک حد تک معاملہ کیجئے، اپنوں کو نظر انداز نہ کیجئے، اپنوں کو ہمیشہ ترجیح دیجئے۔ اپنے ہی ہوتے ہیں، چاہے رشتہ داری کے لحاظ سے اپنے ہوں، چاہے دین اور اسلام کے لحاظ سے اپنے ہوں۔ انسان جب کہیں سفر میں چلا جائے اور پیچھے اس کے اپنے رشتہ دار جو ہیں ان کے گھر ہوں ساتھ، تو بے فکر ہو کے جاتا ہے سفر میں، اور اگر انسان سفر میں چلا جائے پھر پیچھے ایک گھر ہو صرف، باقی سب ادھر ادھر غیروں کے گھر ہوں، تو انسان کو ہر وقت پریشانی رہتی ہے کہ میرے گھر کا کیا بنے گا، اور جب پیچھے رشتہ داروں کے گھر ساتھ ہوں بے فکری کے ساتھ انسان رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رشتہ داروں والی نعمت یہ ہمیں عطا کی ہے، یہ رشتہ داری ایک نعمت ہے، رشتہ داروں کے دل میں محبت، شفقت ایک دوسرے کی، یہ ایک نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا۔ دین اسلام کے لحاظ سے جو اپنائیت ہے، دین اسلام کے لحاظ سے جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رشتہ ہے،
ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کریں گے تو اس میں اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اسی نعمت کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ جو اسلام کے لحاظ سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے دل میں الفت ڈال دیتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں صحابہ ذرا اپنا پیچھا منظرنامہ دیکھو، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، دین اسلام میں جب تم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے، دین اسلام والا رشتہ اپنایا تو اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، پیار ڈال دیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس کی قدر دانی کریں گے تو اس نعمت میں اضافہ ہوگا۔